ارون صاحب، نواز شریف صاحب کو جو پاسپورٹ جاری ہوا اس کے اوپر بات کروں گی، مگر جو عمرے کی آپ بات کر رہے تھے دا موسٹ امپورٹنٹ مولانا طاہر اشرفی صاحب، وہ تو عمران خان صاحب کے جانباز سپاہی تھے. وہ ایک فنکشن تھا وہاں پہ، وہ بڑا ایک خطرناک دن تھا. کبھی اس کی اپنے آٹوبایوگرافی میں تفصیل لکھوں گا. عمران خان ایک بڑے حادثے سے دو چار ہونے والے تھے. اچھا. ان کے خلاف ایک بڑا پلان تھا، بڑے پریشان تھے اس دن. تو وہاں طاہر اشرفی صاحب نے تقریر کی. وہ فنکشن پتہ نہیں کس نے کیا تھا مگر عمران خان انوائٹڈ تھا. اچھا. تو کہنے لگا یہ ٹھیک ہے، یہ تو بڑی زبردست اس نے تقریر کی. میں نے کہا بچ کے ذرا مجھ سے پوچھ لینا. پھر اس نے مجھ سے پوچھا نہیں، وہ شامل ہو گیا. تو یہ تو اس میں ٹینڈنسی ہے نا کہ کسی کو بھی وہ تقریر سن لی تو وہ کراچی والے کا بھی میں نے کہا تھا کہ پچھتاؤ گے بہت، گالیاں دے گے تمہیں ایک دن. لیکن بہرحال وہ تو فیس ویلیو پر چیزوں کو لے لیتا ہے اور بخوش آمدیوں کی بات بھی مان لیتا ہے. تو طاہر اشرفی صاحب تو جس دن حکومت سے ملے تو اس دن انہوں نے سگنل دینا شروع کیا کہ نئی حکومت کو کہ میں حاضر خدمت ہوں. ان کے حق میں اور کہا ہے حق میں بڑی بات بھی ان کے بات کر رہے ہیں. تو کل کو اگر عمران خان آ جائے گا طاہر اشرفی صاحب پھر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب ان کو لے بھی لیں گے. وہ معافی مانگ لیں گے، وہ ان کو لے لیں گے. یہ کچھ لوگ ہیں جو حکومت کے باہر رہ سکتے ہی نہیں. اچھا، ویسے آپ کہہ رہے ہیں حکومت میں آئیں گے، کیا عمران خان صاحب حکومت میں آ سکتے ہیں؟ یہ طاہر اشرفی صاحب جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کے ساتھ تھے. ان کے ساتھ صدام کے پاس جاتے تھے اور قذافی کے پاس جاتے تھے. چند دن ان کی توجہ ہوتی تھی، تھوڑے بہت مطلب عنایات بھی ہوتی تھی. پھر واپس آتے تھے، پھر پیسے ختم ہو جاتے تھے، پھر کہیں چلے جاتے تھے. مولانا فضل الرحمان سعودی عرب کے انٹیلیجنس چیف سے کیوں ملے تھے آن ریکارڈ؟ اردن کی اس لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور صدام حسین کے پاس کیوں جاتے تھے، قذافی کے پاس کیوں جاتے تے، یہ وہی قبیلہ. ٹھیک ہے، بیک ٹو دا پوائنٹ. آپ نے کہا کہ اگر خان صاحب حکومت میں، خان صاحب دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں، آئیں گے؟ 100% امکان ہے بھائی. کوئی غیب تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو حالات ہیں اس میں تو وہ نہ صرف آ سکتے ہیں بلکہ یہ تو 2/3 اکثریت وہ کہہ رہے ہیں 12 اکثریت وہ لے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ویسے مجھے آپ کے ایک نقطے سے تھوڑا اختلاف ہے. اختلاف اس بات پہ ہے، جب میں نے عمرے کے حوالے سے بات کی کہ اتنے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، آپ نے کہا مذاکرات کے لیے اتنے لوگوں کو لے جانے کی ضرورت نہیں. مذاکرات نہیں، عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے 71 رکنی وفد سعودی عرب جا رہا ہے. حسن حسین بھی آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں. تو جائیداد کی تقسیم بھی کرنی ہے نا. وہ وہاں سے مریم کوشش کریں گی لندن جانے کی. آپ کا مطلب ہے عمرہ نہیں، یہ جائیداد عمرہ بھی عمرہ کر کے ثواب بھی رند کے رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہی ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کو ایک عام آرڈینری قسم کا پاسپورٹ کیوں جاری ہوا ہے؟ سفارتی ڈپلومیٹک پاسپورٹ تو نہیں ہے، سفارتی پاسپورٹ جاری ہے. نہیں، ڈپلومیٹک پاسپورٹ انہیں جاری نہیں ہوا. کیوں ڈپلومیٹک پاسپورٹ؟ نہیں، اس کی تردید آ رہی ہے. اچھا، عام پاسپورٹ جاری ہوا. کیوں؟ وہ ممکن ہے کسی نے کہا عقل کرو بھائی، سزا یافتہ آدمی ہے سپریم کورٹ کا، تو ڈپلومیٹک کس لیے جاری کرے؟ وہ طارق فاطمی کا نہیں واپس لے لیا، پہلے اس کو وزیر بنایا، ایک دن بعد ہی ان کو واپس، اور ان کو خصوصی مشیر بنا دیا. وہ بھی نہیں رہیں گے. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، وہ بھی تو طاہر اشرفی ہے نا. طاہر اشرفی صاحب کی داڑھی ہے اور قرآن کی آیات یاد ہیں، انہیں حدیث یاد ہے. طارق فاطمی کو کوئی نسخے یاد ہیں وہ فارن ریلیشنز کے ہیں. تو یہ سب آرڈینری لوگ نا. دستے سوال دراز ہے، اور جب دستے سوال دراز رہے، نواز شریف صاحب کا ایک ایسا ایڈوائزر بھی تھا جس کو انہوں نے بنایا ہی نہیں مگر وہ ایڈوائزر تھا. یہ کبھی آپ نے سنا؟ وہ ایک آدمی لاہور کا، میں نام نہیں لیتا، وہ دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا اور کہتا تھا میں ایڈوائزر ہوں. آخر اس پہ ترس آ گیا، نواز شریف صاحب نے اس کو بنائی دی. اچھا، خارجی معاملات پہ چونکہ بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری پہ پھر میں بات کر لیتی ہوں. کیسے وزیر خارجہ ہوں گے؟ اگر ان کو وزیر خارجہ چاہیے ہو تو یہ عملے موجود نہیں ہے. مشاہد حسین صاحب جو پاک چین دوستی کے معمار بھی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہیں، جو بڑی گرپ بھی ہے ان کی وجہ سے، 40 سال سے سیمینارز میں جا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جنہوں نے CNN کو امریکہ کے جانے سے 6 ہفتے پہلے کہا تھا، 6 مہینے پہلے کہہ دیا تھا، ایک دن 05192 اتنے پہ ٹیلی فون آ گیا، پاکستان کا کوڈ ہے جب باہر سے فون کرنا ہو، کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں نکلنے میں مدد دو. اور 6 مہینے بعد یہ واقعہ پیش ہوا. اس وقت جو خارجہ امور کو سمجھنے والے چند لوگ ہیں، ان میں دی بیسٹ ہے مشاہد صاحب، اور مسلم لیگ نون میں بھی ہیں،
ان کو بنا دیتے, اپنا وزیر داخلہ بنا دیتے, بلاول صاحب کو کوئی اور دے دیتے. وزیر خارجہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ان کا پلان یہ ہے, اور امریکی اس پلان میں شامل ہیں کہ 2028 میں بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے. اور میرا خیال ہے امریکیوں نے, مجھے ایک جرنلسٹ نے ہی کہا, برطانوی جرنلسٹ نے, کہ ملالہ کو نہ بنا دے وزیر اعظم. میں کہا بنا دیں, آپ لوگ اللہ تعالیٰ ہیں, آپ اس کائنات کے فیصلے کرتے ہیں. ملالہ تو کونسلر نہیں بن سکتی, آپ کی لاڈلی ہے نا, اس پہ گولی چلی, اس پہ 7 ظلم ہوا, ٹھیک ہے, اس پہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, پاکستانی قوم کا جذبہ ڈیفرنٹ ہے. دے دیا, اس کی شکل نہیں, اس کی عقل نہیں, اس کا فہم نہیں, اس کی بصیرت نہیں. وہ کہتی ہے بغیر شادی کے ساتھ رہنے میں کیا حرج ہے, نکاح کی کیا ضرورت ہے, تو اس کو آپ وزیر اعظم بنائیں گے. جس معاشرے میں ان کو بڑا کیا جا رہا ہے. نان برٹش جرنلسٹ نے کہا, فیمس برٹش جرنلسٹ نے, میں کہا بنا دو تجھے, تو آپ تو اللہ تعالیٰ ہے نا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کر لیں گے اور امپلیمنٹیشن اس کی ہو جائے. وہ امریکی پلان یہ ہے کہ 23 تک یہ رہے, نون لیگ رہے, اور پھر 28 میں بلاول بن جائے. تو 28 تک اول تو ہم کے دنیا میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے مشکل ہی ہے, تو لیکن اگر ہوں گے تو پھر چلے جائیں گے ملک چھوڑ کے, کہیں ترکی چلے جائیں گے. رہنے کا قابل, آپ کا رہنے قابل نہیں رہے گا. یا وزیر اگر فضل الرحمان ہو, یہ میں تو اپنے بچوں سے کہوں گا بھائی آپ تو رہ سکتے ہیں, میں تو نہیں رہ سکتا, میں چلے جاؤں گا. ٹھیک ہے, ایک نیا ایگریمنٹ IMF کے ساتھ ہو گیا ہے, خوشخبری تو قوم کو مل گئی ہے. مہنگی کتنی پڑے گی خوشخبری؟ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. اچھا, وہ کہہ رہے پہلے بجلی بڑھاؤ مزید, قیمت پٹرول بڑھاؤ, ڈیزل بڑھاؤ. پٹرول 21 روپے, ڈیزل کو 50 روپے. ڈیزل تو قلت ہے. اچھا وہ بات تو سنو, کتنا قلت پہلا کہتے ہیں نا, تھوڑا صبر کیا کریں. کوئی ایک دو اینکروں میں صبر نام کا کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا یہ کریں, اس کے بعد یہ $2 بلین اور مانگ رہے ہیں جو ان کو دے دیں گے. یہی دن تھے ٹھیک ایگزیکٹلی یہی دن 223 برس پہلے 1799 میں انگریزوں نے مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کی مدد سے ٹیپو پہ حملہ کیا. اسی طرح جیسے یہ لوٹے ہیں نا, جا کے ملے نون لیگ پیپل پارٹی کے ساتھ اور حکومت بن گئی, اور 26 لوٹے وہاں مل گئے پنجاب میں. لوٹے سارے انگریزوں کے ساتھ, they were more tactful, they could spend money. تو ٹیپو نے ساری پلاننگ کی بارش پہ. اچھا, وہاں بارش ہوتی ہے سرنگا پٹم میں, جو برسات یہاں جولائی میں ہوتی ہے وہاں اپریل میں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک. اب اس نے کہا میدان دل وہ قلعے میں کیوں تھا, وہ تو ایک اتنا بڑا جنرل تھا کہ جس جنرل کو اس نے ڈیفیٹ کیا تھا اس نے جا کے نپولین کو شکست دی. اتنا بڑا جنرل قلعے میں کیوں تھا, بس سامنے میدان ہے, دلدل بن جائے گی, گھوڑے ان کے پھنس جائیں گے, توپیں پھنس جائیں گی, تو میں تو یہاں محفوظ ہوں گا. وہ تو غداری ہو گئی نا. اب ٹیپو شہید ہو گیا, غدار ہو گیا وجہ سے شہید ہو گیا. تو وہ تو 2 دن 4 دن بارش نہیں ہوئی تھی, مگر اس دن رات کو بادل گھیرا ہے اور بارش کا منظر ہو گیا, اور کالے سیاہ بادل تھے, اور انگریز میجر تھا, اور غلام علی لنگڑا غداروں میں سے ایک, اس کی ڈیوٹی تھی قبر کشائی کے لیے. اچھا, تو وہ میجر کھڑا ہوا تو اتنے میں بجلی چمکی, تو اس نے دیکھا غلام علی لنگڑا کے چہرے پہ آنسو بہ رہے ہیں, آواز نہیں نکلی. اچھا, مطلب اس کو احساس تو تھوڑا سا ہوا کہ ہم نے کر کیا دیا, اتنے بڑے آدمی کو مار ڈالا ہندوستان کی تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ملتی, جس نے سوشل سیکورٹی سسٹم نافذ کیا تھا 1790 میں لگ بھگ, جو انگلینڈ میں بھی جا کے 1950 میں ہوا ہے جا کے.